السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشہ بن عامر بن سلمون بن نقشون بن امینہ بن ارم بن حصرون بن فارس بن یہودہ بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تاریخ میں آپ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات ملتی ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، مگر آپ کے نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے، اور آپ علیہ السلام نے 750 سال تک تمام اہل دنیا، جن و انس، چرند پرند اور درندوں پر حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ روح البیان کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی حکومت 750 سال ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و دانش، خطابت اور مقدمات کے فیصلے کی صلاحیت بچپن ہی سے عطا کر دی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے چند سوالات پوچھے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب ملا، ایمان۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بری چیز کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا، کفر۔ پھر داؤد علیہ السلام نے میٹھی چیز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، خدا کی رحمت۔ پھر آپ سے ٹھنڈک والی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب ملا، خدا تعالیٰ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور انسانوں کا ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ یہ جوابات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو عورتیں اپنے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جا رہی تھیں۔ اتنے میں بھیڑیا آ کر ان میں سے ایک بچے کو لے گیا۔ ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور بھیڑیا تمہارے بچے کو لے گیا ہے۔ دوسری نے کہا، نہیں، تمہارے بچے کو لے کر گیا ہے۔ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئیں تو آپ نے مقدمہ سن کر فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا، کیونکہ بظاہر بچہ بڑی کے قبضے میں تھا اور چھوٹی اس کے خلاف کوئی گواہی بھی پیش نہ کر سکی تھی۔ وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ کو معاملے کی خبر دی۔ آپ علیہ السلام نے قصہ سن کر چھری لانے کا حکم دیا کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ چھوٹی نے فیصلہ سن کر کہا کہ نہیں، بچے کے ٹکڑے نہ کرو، یہ اس بڑی کا ہی بچہ ہے۔ یوں آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں دے دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق میں اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام سے بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا۔ پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں اللہ پاک اس واقعے کو ان الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جسے سورہ صاد میں اللہ پاک ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے۔ دنیا کی ہر شے آپ علیہ السلام کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام میں، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ دوستوں،
اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے مزید واقعات اور معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔ دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔